اس دن جیسے میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو بتا رہا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا، غیب میں جو دعا کے ذریعے جو دعا کے لیے مدد مانگتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اس موضوع پہ بات نہیں کی تھی، گھما پھرا کے آپ کہیں اور چلے گئے تھے. یعنی کہ میں سچ بتاؤں، نہ میں ادھر بحث کرنے آتا ہوں، نہ مجھے بحث کرنے آتی ہے، نہ مجھے کوئی ایسے ریفرنس میرے کو یاد ہے کہ ٹپ میں آپ کو دے دوں، ایسے نہیں ہے. اب میں نے ایک میں اپنے مائنڈ سے دیکھے بتاتا ہوں. جیسے مرزا نے بتایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی میں نے دیکھی کہ ٹھیک ہے بھائی، یہاں پہ دعا ہوا العبادہ، دعا تو اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے، عبادت ہے یہ، تو دعا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. کچھ پوائنٹ تھے جو میرے دماغ میں جو ہے نا وہ فٹ ہو گئے کہ ہاں. اور اعلیٰ حضرت کی بھی تفسیر میں جو انہوں نے بتایا ہوا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ کے بارے میں، کہ مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ان آیتوں کا مفہوم آپ لوگ کچھ اور لیتے ہیں اور انجینئر جو ہے نا کچھ اور لیتا ہے. اب میرے دماغ میں کون سی پاورفل دونوں میں سے دیکھی جاتی ہے؟ اور آج تک تو میں نے یہ بھی نہیں سنا کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے یہ مطلب لیتے ہوں کہ اے صبر ہماری مدد کرو، اے جو ہے نا نماز ہماری مدد کرو. آج تک تو کسی نے بھی نہیں پکارا. اس کا مطلب مفہوم یہ نکلتا تھا کہ آپ جب مصیبت آئے تو نماز پڑھ کے دعا اللہ سے کرنی ہے، مصیبت پہ صبر بھی کرنی ہے، رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کچھ نہ کچھ حل نکال دے گا. تو اس حساب سے میرا دماغ ادھر زیادہ ہوا، اور اس وجہ سے میں نے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب صبر اور نماز جو ہے نا غیر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہوا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اب ایک اس آیت کے طرح دو عقیدے تو نکل رہے ہیں. اب میں جس پہ فٹ ہوں تو مجھے تو یہ والی چیز لگ رہی ہے کہ بھئی اللہ سے ہی مدد تو اللہ سے ہی ہوتی ہے، دعا تو صرف اللہ سے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے تو عبادت کسی اور کی تو ہو ہی نہیں سکتی. توحید تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یوسف صاحب بات جاری رکھیں آپ. جی تو اس وجہ سے میرا جو دماغ کام کر رہا تھا نا، تو اس حساب سے میں نے اپنے دماغ کے حساب سے مجھے یہ چیز اچھی لگی، اس وجہ سے میں ایکسیپٹ کی. ابھی آپ مجھے جیسے آپ لے کے آئے ہوں اور اس کے بعد جیسے وہ سوالوں پہ سوال نا، تو سچ بتاؤں مجھے اس کا علم نہیں ہے اتنا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے بات کروں. یا تو پھر مجھے وہ سیکھنا پڑے گا، پھر سارے ریفرنس جو ہیں مجھے جس چیز کو میں مانتا ہوں وہ اکٹھے کر کے پھر وہ بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں تو پھر وہ سمجھ میں آئے. شروع والوں دنوں سے تو آپ نے مجھ سے اچھے سے بات کی تھی، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا. بعد میں تو آپ نے وہ تھوڑا کر دیا نا میرے کو اوپر حملہ، اور پھر لانتے دینا، یہ کرنا وہ کرنا، تم رافضی تم ملحد، تو پھر وہ میں اپسیٹ ہوا اس چیز سے، وہ مجھے پسند نہیں ہے. اس وجہ سے پھر میں ابھی آنا چھوڑ گیا. چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا بات ایسی ہے کہ یوسف صاحب، ابھی میں آپ سے تھوڑا سا ایک گفتگو کروں گا، اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. استاد محترم آ چکے ہیں. تو بات ایسی ہے کہ آپ نے نا وہ سارے ریفرنس اکٹھے کرنے ہیں، سارے ریفرنس جو آپ کے پاس موجود ہیں اور جس وجہ سے آپ استعانت و استغاثہ کے منکر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سارے ریفرنسز اکٹھے کر کے آپ نے ادھر آنا ہے اور پھر ہم گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے یوسف صاحب؟ چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے میں نے ابھی جو وستعینوا بالصبر والصلاۃ کے بارے میں تھوڑا جو سے میرے کو جیسے یہ پتہ چلا کہ اب میں ہاں وہ ہوگی نہیں نا بات، وہ تو بات ہی نہیں ہوگی نا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہی مقدمہ ہے نا آپ کا؟ نہیں میں نے ایسے نہیں بولا. میں دعا کی بات کر رہا تھا، جو غیب میں وہاں مدد مانگتے ہیں نا. کوئی بندہ کوئی اہل سنت و جماعت کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ سے دعا کریں، آپ دعا کریں. تو یہ غوث کسی پاک کا کے عقیدہ جب نہیں. مزار پہ جاتے تو یا غوث المدد جو دعا کہتے ہیں وہ یہ کروائی دعا نہیں جاتی، ہوتی؟ نہیں یہ دعا نہیں یا ہوتی. پھر آپ دعا کا نہیں یعنی ایسے نہیں ہوتی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ریفرنسز اکٹھے کر لیں. آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے دعا کا مطلب سمجھ لیں، اس کے تیمور بھائی، جی تیمور بھائی میرا سوال جو تھا، مجھے اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. اچھا یوسف بھائی، جو میں تھوڑی سی میں بات استاد، کروں ان سے. جی اللہ اکبر. اچھا یوسف صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں، تو یہ کہاں پہ آپ نے پڑھا ہے؟
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے. عربی کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا. تو کیا جی اللہ نے جی کہیں میں پہ کہا ہو، اللہ نے کہیں کہا ہو کہ نہیں کسی اور کو مت پکارو؟ جی استاد محترم، آپ کی بھی بڑی عزت ریسپیکٹ کرتا ہوں. آپ کی بھی میں نے بہت ویڈیوز دیکھی ہیں قادیانیوں کے بارے میں. میں آپ کو بڑا لائک کرتا ہوں. اصل میں نے استاد جی میرے پاس اتنے وہ ہے نہیں ریفرنس یا کچھ. میں سنا کے ہوں. آپ کی ویڈیوز دیکھ لی، دیوبندیوں کی دیکھ لی، انجینئر کی دیکھ لی، تو اس وجہ سے میں متاثر ہوا ہوں انجینئر کی ویڈیو سے زیادہ. ابھی جیسے آپ میرے سے گفتگو کریں گے نا تو میں سچ میں نہیں جانتا ہوں اتنا. جو چیز میرے کو یعنی کہ اچھی لگی، بھئی انجینئر یہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے دعا ہو العبادہ، یہ کوئی حدیث ہے تو دعا جو عبادت ہوتی ہے. اب یہ دعا کون سی دعا کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو ابھی بولا نا پکارنے کو بولتے ہیں، میں آپ کو پکار سکتا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو پکار سکتا ہوں. اس چیز کا تو میں قائل ہوں. میں غیب میں پکارنے کی بات کر رہا ہوں، جو دعا ہوتی ہے غیب میں. جیسے ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پہ الگ چیزوں پہ، کافی چیزوں پہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی وجہ سے جو غیب میں دعا ہوتی ہے نا، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ والی اس دعا کی بات کر رہا ہوں. آپ عربی کی معنی جو لے کے آپ جو دوسرا مجھے مطلب سمجھا رہے ہیں، میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا. اچھا، بات یہ ہے یوسف بھائی کہ آپ گفتگو سے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے بالکل آپ کو کچھ بھی علم نہیں. تو جب میرے بھائی آپ کو کچھ علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایک شخص پر یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی مرزا جونیئر جیلمی کا اب آپ کا پوری پروفائل بھری پڑی ہے مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیوز سے. تو جب ایک بندہ لا علم ہے، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر ایک شخص پر فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ ایک سوال ہے. پھر تو پروفائل خالی ہونی چاہیے تھی بھائی. اگر آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں مجھے علم ہی نہیں ہے کس چیز کا، یعنی اتنی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں، تو جب فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر ایک شخص کیوں؟ یہ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ کیوں یوسف بھائی؟ بالکل استاد جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. واقعی بھی بس ایک بندہ جیسے ہوتا ہے نا معاشرے میں، جیسے ہم تقریباً اکثریت، اس دن بھی میں آیا تھا یہی بھائیوں کو بات بتا رہا تھا، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کے پاس کسی نے بھی تحقیق کر کے دین نہیں لیا. کوئی شیعہ میں ہو، کوئی دیوبندی میں، بریلوی میں، اہل حدیث میں. آج کل تو یہی ہے کہ پاکستان میں جس گھرانے میں جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا وہی مذہب ہوتا ہے، اسی فرقے میں ہوتا ہے. تو یہ واقعی بھی میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں کہ واقعی بھی مجھے اتنی اہلیت نہیں ہے. اب جیسے میں بچپن میں تھا تو میں بچپن میں ہمارے گھر پہ قریب بریلوی کی مسجد لگتی ہے، میں وہاں پہ نمازیں پڑھتا تھا، وہیں پہ قرآن کی تعلیم لی. اس کے بعد پھر تھوڑا بڑا ہوا، پتہ چلا تو ہم دیوبندی ہیں. پھر دیوبندیوں کے بارے میں جیسے وہ آتے ہیں تبلیغی، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا تو میں تو دیوبندی سمجھنے لگا اپنے آپ کو. حالانکہ اس ٹائم بھی مجھے نہیں تھا، لا علمی میں بس جو مجھے چیز ملتی گئی، مجھے جو چیز بندہ ہوتا ہے نا اپنے مائنڈ سے، جیسے بس یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، اس ٹائپ پہ ہوا پہ. اکثر ہی پاکستانیوں میں، انڈیا بنگلہ دیش میں اکثریت اسی چیزوں کی ہے. عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. بس اس وجہ سے تھوڑی جیسے مجھے جانکاری ملتی گئی نا، میں قرآن کے سنتا تھا، اب اس کا ترجمہ سنا، پھر میں نے بولا اب اس کی تفسیر بھی سنوں. تو ایسے کر کے میں نے تفسیر بھی کچھ یعنی کہ صورتوں کی میں نے سنی. وہ بھی ایک بندے کی نہیں سنی، پہلے تو میں نے بریلویوں کی سنی، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار کی بھی تھوڑی سنی، اس کے بعد جب ابھی انجینئر کی آئی ہے تو تھوڑی بہت اس کی بھی میں نے سنی. بس ایسے سنا کے جیسے میرے پاس جو علم آتا ہے نا، بس اس پہ میں چل رہا ہوں. ابھی تک میری کوئی تحقیق اتنی نہیں ہے کہ میں نے کتابیں وغیرہ لے کے یا اس کی اسٹڈی کروں یا کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے. اب ایک بات، اب انجینئر کی وہ بات بھی لگ جاتی ہے. اب بریلوی کے عالم میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے اپنا عقیدہ بتائے گا، دیوبندی کے پاس جاؤں گا تو وہ بھی مجھے اپنا عقیدہ بتائے گا، شیعوں کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے اپنے عقیدے کے حساب سے جو تفسیر ہے وہی بتائے گا. تو کچھ باتوں میں یعنی کہ ایسے دمدار چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھئی ہاں قرآن کا ترجمہ خود سے دیکھو وہ کیا بتاتا ہے. تو اس وجہ سے تو اس میں تھوڑی بندے کی عقل آ جاتی ہے اس بات پہ. ہاں یار خود میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے. ایک میں تو نیوٹرل بنتا ہوں نا، مجھے تو نہیں پتا فرقے میں کون سا صحیح ہے کون سا نہیں.
जो सीधी सीधी बात मिलती है तो कुरान से तो वो तो हिदायत मुझे मिल जाएगी, बाकी जो मसले होते हैं, निटी गिटियाँ होती हैं ना, उसके बारे में तो वो तो लाजमी फिर उलमाओं से पूछना पड़ेगा। अब इस टाइप का मैं मुसलमान हूँ उस्ताद जी। वैसे तो मुझे सच में आपकी बात मैंने एक्सेप्ट कर ली, कोई मैं वाकई भी जाहिल बनता हूँ, इतना मेरे पास इल्म नहीं। अगर अच्छा, आपकी मेरे लिए नसीहत वगैरह कुछ है तो आप मुझे कर सकते हैं, फिर उसके बारे में मैं दिल को भागी तो मैं कबूल कर लूँगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर जैसे आपने अंदाज़ा लगाया ना कि इंजीनियर की वीडियो है तो मैं उसका कोई मुकल्लिद हूँ, हालांकि मैं मुकल्लिद नहीं हूँ। पहले हम हनफी थे तो मुकल्लिद होता है बंदा, तो पहले ऐसा ध्यान था। अब इस मुकल्लिद वाले अकीदे से मैं थोड़ा बाहर निकल चुका हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता किसी की तकलीद अंधी करनी चाहिए। तकलीद उसकी करेंगे जिसकी वो रेफरेंस दे कुरान हदीस की, चलो ठीक है भाई, इसको हमसे ज़्यादा इल्म है, हम तो जाहिल हैं, तो उस वजह से बंदा किसी की बात एक्सेप्ट कर लेता है। तो उस वजह से अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है। आप मेरे को नसीहत कर सकते हैं, हिदायत की बातें बता सकते हैं। चले एक चीज़ पे थोड़ी सी बात करें, वो गैब में पुकारने के ऊपर आपने था, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पर तो नहीं बात कर सकते। चलो कम अज़ कम एक चीज़ पे तो कर सकते हैं ना, क्या ख्याल? जी जी बताएं उस्ताद। हाँ, अब मैंने आपसे पूछा कि कोई ऐसी आयत कि जिसके अंदर अल्लाह ने गैब से पुकारना, दुआ करना का मना किया हो, तो आपने वो आयत दी नहीं है कोई। और सच्ची बात भी ये है कि कोई ऐसी आयत है भी नहीं। अगर तो आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो रिसर्च कर लीजिएगा। अगर मेरी बात पे यकीन ना हुआ तो आप सर्च कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। फिर कभी आ जाएंगे तो आप मुझे वो दलाइल दे दीजिएगा, ठीक है जी। एक बात तो ये हो गई, इंशाल्लाह जी उस्ताद। एक बात तो ये हो गई ना क्लियर। अब मैं आपको कुरान से दलील देता हूँ। सूरा अल बकरा है और आयत नंबर 260 है। नोट करें ज़रा, अगर नोट कर सकते हैं तो करें। जी जी। सूरा अल बकरा आयत 260। ये आप तर्जुमा नहीं, मैं आपको कहूँगा कि आप कंजुल ईमान तर्जुमा पढ़ें, बल्कि जौन सा भी तर्जुमा आपको मर्जी, जिसका मर्जी आप उठा के पढ़ लें, कोई मसला नहीं। ठीक। अब ये वाक़या वो है कि व इज़ काला इब्राहीम रब्बी, वो अल्लाह ने यानी हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह को कहा ना कि या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो फिर अल्लाह पाक ने कहा कि क्या तुझे यकीन नहीं है? काला अवलम तुमिन, क्या तू इस पे यकीन नहीं रखता कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ? काला भला, अर्ज करने लगे कि उन्हीं जी बड़ा यकीन है, पक्का यकीन है, लेकिन मैं अपने इत्मीनान कल्ब के लिए ये करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? काला, अल्लाह ने फरमाया कि तू फिर फ़ख़ुज़ अरबातन मिनत तैर, यानी 4 परिंदे लो फिर, और उनको फिर यानी उनको उनका कीमा बना लो, उनके फिर टुकड़े जो है ना 4 पहाड़ों के ऊपर रख दो। अच्छा यूसुफ भाई थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा। वो 4 टुकड़े जब कीमा बन गए थे तो उनके अंदर कोई जान थी? नहीं उस्ताद जी, नहीं थी जान। वो जिंदा थे कि मुर्दा थे? मर गए थे। मर गए थे ना। वो पहाड़ की चोटियों के ऊपर थे, इब्राहिम दूर खड़े थे, वो उनको नजर, वो वहां से नजर आ रहे थे? वो नहीं, ठीक हो गया। अब अल्लाह कहता है कि सुम्मदउहुन्ना, उनको पुकारो, दुआ करो, पुकारो उनको जब पुकारोगे तो वो तुम्हारे पास चलते आएंगे। कोई बात समझ आई कि नहीं? मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल सर, समझ आ रही है। मैंने कुरान से दलील दी, ये कोई मैंने इधर उधर कोई दलील नहीं दी, और दुआ यहाँ से साबित की है मैंने।
اور ٹھیک ہے استاد جی. یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے نہیں دعا کسی اور سے نہیں، کیوں نہیں بھائی؟ دعا کا مطلب تو مطلق ہے پکارنا، ٹھیک ہے، مطلق پکارنا، پکارنے کی نفی تو اللہ نے کہیں کی ہی نہیں ہے۔ پھر غیب کے اندر دعا کرنا، مردوں کو پکارنا، تو یہ مردے کو پکارنے کا میں نے یہاں تو انسان بھی نہیں بلکہ جانور ہیں اور پرندے ہیں، جانوروں کے اندر بھی کچھ ہیوی جیسے گھوڑے ہوتے ہیں، ہاتھی ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، وہ والے جانور بھی نہیں، ایک حقیر جانور، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ تو جب چھوٹے پرندوں کی یہ بات ہے، چھوٹے جانوروں کی، تو پھر بڑے جانور تو پھر افضل ہوئے نا، پھر ان سب جانوروں سے افضل مخلوقات تو انسان ہے۔ پھر ان انسانوں کے اندر بھی کچھ بدکار ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، تو ان میں افضل جو ہیں وہ نیک ہیں۔ پھر ان نیکوں کے اندر بھی کچھ کیٹاگریز ہوتی ہیں، کچھ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، تو ان کا مقام کیا ہوگا یار؟ میرے بھائی آپ سمجھدار ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال یہ دعا والا مسئلہ کوئی حل ہوا کہ نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ایک آیت بھی کافی ہے، میں اس کے اوپر آپ کو کافی آیات دے سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس ایک مسئلے کے اوپر کافی آیات دے سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر جس نے تو سمجھنا ہے وہ اس کے لیے ایک بھی کافی ہے۔ پھر ہاں اگر ایک بھی نہیں سمجھ آنی تو پھر تو سمجھ ہی نہیں نہ آنی، وہ تو بھلے میں پورا قرآن پاک کی تلاوت کر دوں۔ جی یوسف بھائی بتائیے۔ بالکل استاد جی، آپ کی دلیل میں سے تو دعا سے جو ہے نا پکارنا ثابت ہوتا ہے، مگر میں پھر آپ جیسے سوچ رہے ہیں نا، میرا پھر نہیں یہاں لفظ ذرا درست کریں، لفظ درست کریں، پکارنا نہیں، دعا ثابت ہوتا ہے، دعا میں دعا ثابت کر رہا ہوں۔ استاد جی پہلے استاد محترم پہلے آپ تو دعا کا مطلب تو پکارنا بھی نہیں دیتے نا، تو نہیں دعا کا مطلب تو پکار نہیں، دنیا کی کوئی سی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، دعا کہہ لیتے ہیں سر جی، دعا کہہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو دعا کی جا رہی ہے، میرا جو کر رہا ہے یہ قصہ میں نے سنا ہوا ہے، تو قرآن کی ترجمے بھی دیکھا اور تفسیر میں تو نہیں اتنا پتہ، مگر ترجمے میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، ایسی جو بیان ہوتے ہیں نا اس کے میں نے سنے ہوئے تھے کہ ایسے ایسے مسئلہ یہ ہوا تھا، یہ کہانی میں نے سنی ہوئی تھی۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ جب بول رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کو کاٹو رکھ کے آ جاؤ اور ان کو دعا کرو یعنی پکارو، میں تو اس کو ادھر پکارنے والا ہی میرے دماغ میں میرے وہی سوچ آتی ہے، وہ تو اللہ دعا کے کا حکم سے مطلب ہی پکارنا ہے، تو وہ اردو میں تو پکار نہیں کریں گے نا۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو جب اللہ کے حکم سے جب اس نے پکارا ہے کہ اب وہ تو اللہ نے بولا ہے، ایسے نہیں تھا کہ اس نے اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا ہو کہ ایسے ایسے کر کے میں پکاروں گا تو آ جائیں گے، تو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں سمجھتا ہوں اس کے ذہن گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اسے کاٹ کے 4 پرندوں کو الگ الگ ٹکڑے پہاڑوں پہ رکھ کے آنا ہے، پھر ان کو میں بلاؤں گا تو وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ تو اس چیز سے تو یہ تو میرا جو دماغ کام کرتا ہے، تو وہ تو اس کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بولا، انہوں نے کیا اور ان کے قلب کی تصدیق ہو گئی۔ تو اس میں تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا۔ اور اس میں تو ایک استاد جی اس چیز پہ ایک اور بھی ایک نقطہ مجھے ذہن میں آتا ہے کہ جب جیسے کرامات کی وجہ سے جیسے بولتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی، تو انہوں نے بھی جو ہے نا ایسے مردوں کو زندہ کیا، یہ کیا، تو ادھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو نبی تھے، تو وہ بھی چاہتے تو خود کر کے ایسے کر لیتے، تو نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں تو اس کی بھی نفی آ جاتی ہے، جو میرے دماغ میں جیسے ابھی جیسے میں نے لیکچر وغیرہ سنے ہوئے ہیں نا، اس حساب سے میرا دماغ تو ادھر کام کر رہا ہے، آپ کا دماغ جو ہے دعا کی طرف کر رہا ہے کہ ادھر تو پکارا، دعا مانگی تو وہ آ گئے، وہ اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے تھا۔ میں اس معاملے میں میٹر میں ایسے سوچتا ہوں، آپ تھوڑی تفصیل واضح کر دیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو موضوعات نکال لینا تو پھر تو ہزاروں موضوعات ہیں، اگر ایک مرکز پر رہ کر بات کی جائے نا تو یوسف بھائی وہ ذرا سننے دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھنے اور مجھے سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی۔ لیکن موضوعات اگر نکالیں گے نا وہ پھر بڑے نکلیں گے، بڑے موضوعات۔ ابھی تو صرف دیکھیں میں دعا جو ایک موضوع تھا نا اس کو میں نے کرنا تھا ثابت
تو وہ میں نے کر دی ہے ثابت. اب اس کے اب اگر تو آپ میرا رد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک علمی طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر قرآن سے ہی دکھائیں گے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے فلاں جگہ پہ مردوں کو دعا کرنے سے منع کی ہے. ہاں پھر اس کا تو طریقہ یہی ہے. اور یہ آپ دکھا نہیں سکتے, قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ایک منٹ سن لیں پہلے, میں عرض کر رہا ہوں. وہ نہیں آپ دکھا سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کا کلام ہی اللہ پاک کے کلام کی مخالفت کر دے, کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے لا تخلف المیعاد. اس نے جو وعدہ کر دیا ہے اس کا وہ خلاف نہیں کرتا. اب اس کا یہ ایک وعدہ ہے, یہ تو ایک بہت بڑا اعتراض ہو جائے گا اللہ کے اوپر کہ اللہ ایک جگہ وعدہ اپنا کچھ اور کر رہا ہے, دوسری جگہ اس کی مخالفت خود ہی کر رہے ہیں. یہ تو مخالفت ہوگی نا. تو آپ دکھا نہیں سکتے. بہرحال آپ نوٹ کر لیں, یہ آج کل پرسوں ترسوں جب آپ جی چاہے تشریف لیں اور مجھے بتائیے گا. دیکھیے آپ جی تیمور بھائی معذرت دینا حضور والا شان. اصل تے ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਮ ਵੀ ਇਜ਼ਨ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. نہیں میں وہ آ رہا سا ادھر آ رہا سا. وہ مینوں نقطہ یاد ہے. اللہ دے فضل نال عاجز بھلدا نہیں ہوندا کوئی گل. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ بھائی قرآن جب ہے یہ ہمارے لیے ہے تو سارے اللہ کے ہی احکام نا. اس پورے قرآن کے اندر اللہ کے ہی احکام ہے تو وہ ہیں تو ہم سب کے لیے ہی نا, قیامت تک کے لیے. اب یہ تو نہیں کہ بھائی وہ نماز کا حکم تو اللہ نے ڈائریکٹ پھر وہ صحابہ کرام کو دیا تھا یا نبی پاک کو دیا تھا, تو کیا ہم نے نہیں پڑھنی نمازیں؟ آگے سے آپ یہ کہیں جی وہ تو حکم تو ان کو تھا نا, ہمیں تو نہیں ہے. زکوٰۃ کی باری آئے تو آپ کہیں وہ حکم تو ان کو صحابہ کو تھا نا, ہمیں تو نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے بھائی. یہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن, اور اس کے احکام ہم سب کے لیے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی ایک واقعہ میں ملتا ہے لیکن اس ایک جزی سے ایک کلی ثابت ہوتی ہے. جز جب ثابت ہو گیا کل بھی ثابت ہو گیا. واصف بن برخیہ کا کرامت جو قرآن کے اندر ذکر ہے, یقین مانیے اگر وہ کرامت قرآن کے اندر ذکر نہ ہوتی تخت بلقیس لانے والی, تو آج مرزا جونیئر جیلمی نے اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا تھا. کہانیاں کیونکہ وہ اللہ نے ذکر کر دیے. حضور والا شان مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر کم بھی اذن اللہ نہیں ہے جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے پاس, اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ میں لے کر آتا ہوں, میں لے کے آتا ہوں. ہاں جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا تیمور کہ میں ان کو آیات تو دیکھیں یہ بولے بالے ہیں, وہ خود ایک بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, تو یہ علمی باتیں بن جاتی ہیں کہ میں دلائل کے یہاں پہ انبار لگا دوں, تو وہ تو لگا سکتے اللہ کے حکم سے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. دلائل تو پھر بڑے ہی ہیں نا. تو یہ چونکہ ایک عوام سے تعلق رکھتے ہیں, اتنا علم نہیں ہے, ان کو ایک آیت کے اوپر ہی ہم رکھیں گے, زیادہ دور نہیں ان کو بگائیں گے, نہیں تو ان کو بھی سانس چڑھ جانی ہے اور ہمیں بھی سانس چڑھ جانی ہے. تو نہیں, سانس ہی نہیں نہ ہونا. ہم نے تو افہام و تفہیم کرنی ہے, بڑے پریم سے سمجھانا ہے, کوئی لڑائی جھگڑے تو نہیں نہ کرنے. ہم تو سمجھائیں گے نا بھائی. غلطی ایک دیکھیں نا, غلطی ہو گئی ان سے کہ یہ ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں کہ جو بدکار انسان ہے اور پرلے درجے کا جاہل ہے اور کافر اور مشرک ہے, اپنے عقائد اور نظریات کی بدولت, جو کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے جی 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کون فیکون کی صلاحیت بھی دے دوں گا. مشرک ہے یہ, مشرک کرنا عقیدہ ہے یہ. اور ایسے ایک شخص کو یہ فالو کر رہے ہیں تو حکم تو ان کے اوپر بھی وہی لگے گا کہ بھائی جو بھی اس کو مانتا ہے, یقینی سی بات ہے وہ بھی مشرک ہے. مشرک کا فالور بھی تو مشرک ہی ہوا نا, اور کیا ہوا. تو
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بولے بالے، ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، یہ بٹکے ہوئے ہیں، ان کو گمراہ کہہ سکتے ہیں کہ راہ گم ہو گئی ہے ان کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جانا کدھر ہے۔ تو ایسے گمراہ لوگوں کو ہم بڑے طریقے سے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان گمراہوں کے اندر بھی کیٹاگریز ہیں۔ اب یہ دیکھیں ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا سمجھنے والا انداز ہے۔ کچھ ایسے گمراہ آتے ہیں کہ جو کہ ڈیٹ قسم کے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر، دماغوں کے اوپر موریں لگ گئی ہوتی ہیں، وہ گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے، وہ ایسے سینہ چوڑا کر کے آئیں گے کہ ہم اپنے کفر کے اوپر پکے ہو گئے، کر لو جو کرنا ہے، اور تم نے ہمارے بابے کے بارے بات کی، تیری ایسی کی تیسی، میں یہ کر دوں گا تو وہ کر۔ تو وہ والی کیٹاگری الگ ہے، یہ افہام و تفہیم والی کیٹاگری گمراہوں کے اندر الگ ہے۔ تو یہ بات ہے نا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا مخاطب کون سا ہے، اس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے۔ وہ ہے نا کہ کلم الناس علی قدر یقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ وہ جس کیٹاگری کا سامنے ہے مخاطب، کلام ویسا ہی ہوگا۔ تو جی یوسف بھائی، ہم تو اپنی باتوں میں لگ گئے ہیں، آپ بھی کچھ بتائیں نا، کیا سمجھ آئی آپ کو، کیا نہیں ہے؟ استاد جی بالکل، آپ بالکل احترام کے قابل ہیں، میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ آپ سے آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ سے بھی بات ہو پائے گی، کیونکہ میں نے آپ کی وہ گھنٹوں والی جو قادیانی والے ویڈیوز ہیں نا، جو آپ کے ڈیبیٹ ہوتی تھی، وہ تقریباً کافی ساری میں نے سنی ہوئی ہے۔ تو انجینئر مرزا کو سننے سے بھی پہلے میں آپ کو جو ہے نا، آپ کو جانتا تھا، تو میرے تو اب وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی کس طرح سے شکریہ کروں۔ تو زبردست آپ کا انداز بات کرنے کا۔ اب دیکھیں، میرے بات کرنے میں بھی وہ تھرتھراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ جیسی شخصیت کے ساتھ میری بات ہوئی ہے۔ بس آپ کی رسپیکٹ ہے، بالکل انشاءاللہ میں تھوڑا تحقیق کروں گا، جس آیت کے بارے میں آپ نے بولا ہے تو اور بھی میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ جو حق بات ہوگی نا، تو اس کے لیے تو بالکل ہی آنکھیں بند کر کے قبول کرنے والا ہوں۔ آپ میرے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ اور آپ سے پہلے جب ادھر آیا ہوں تو میں یہاں سے ناراض ہو کے گیا ہوں سر جی۔ ایسا ہوتا ہے نا بندہ، جیسے آپ نے جیسے وہ بتائی کہ گالی گلوچ والی کنڈیشن، مجھے تھوڑا ایسے پریشرائز کیا گیا تھا اس براؤڈ پہ، کہ میں ہو گیا تھا کہ میں آئندہ ادھر نہیں آؤں گا۔ بس انوائٹ آ جاتی ہے تو کبھی کبھار بس ایسے چکر لگا لیتا ہوں۔ بس آپ کی بڑی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ انشاءاللہ اللہ کو نا ایسے ہی بندے پسند ہیں یوسف بھائی، آپ جیسے بندے جھکنے والے۔ آپ کے نزدیک میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، آپ کے نزدیک میں ایک عالم دین ہوں، آپ کے نزدیک میں ایک بڑا انسان ہوں، آپ میری عزت کر رہے ہیں، آپ مجھے احترام دے رہے ہیں، یہ اللہ کو چاہیے۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، جو میرے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی عزت کرو، بس احترام کرو۔ وہ تو ہم نماز کے اندر بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھے رستے کے اوپر چلا، سیدھا رستہ اپنے لوگوں والا، اللہ والوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، وہ راستہ کہ جس کے اوپر تیرے بندے چلیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ یہ تمام انبیاء و رسل، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام اولیاء اللہ، تمام غوث کتب ابدال، تمام اللہ کے بندے، اللہ والے جو ہیں یہ ہیں، ان کے اوپر اللہ کہتا ہے، قرآن کے اندر خود کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر انعام کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے یوسف بھائی کہ اپنے سے بڑوں کی عزت، یہ جو مرزا جونیئر جیل میں ہے نا، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جب یہ چیز آ جائے نا، میں ہی سب کچھ ڈھونڈ لے،
وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اس کے اندر بھی کیڑے، اس کے اندر بھی کیڑے، فقط ایک میں صاف ستھرا اور بالکل میں ایک دودھ کا دھلا میں آئی ہوں بس. تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. ہاں علماء کرام چونکہ وہ عوام سے بڑے ہوتے ہیں بھائی، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ، تو ان کا ادب کرنا چاہیے. عوام کو چاہیے ان کے سامنے زانوے تلمیذ طے کریں، جھکے رہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ ایک امام جو عالم دین ہے، وہ اس کے پیچھے لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے، اس کے پیچھے وزیر اعظم بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے فوج کے جرنیل کرنل اور پتہ نہیں سب میجر موجر سب کھڑے ہیں. اس کو اللہ نے مقام دیکھے کتنا عطا کیا ہے کہ وہ جب کاشن دیتا ہے اللہ اکبر تو سارے جھک جاتے ہیں، اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک وہ امام جو ہے وہ جو اللہ کا ولی اور وہ اللہ کا مقرب جب تک نہیں کہتا کوئی سر نہیں اٹھاتا. جھکے رہو ادھر. وہ سجدہ طویل کر دے کوئی دنیا کا مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا جب تک اس نے کاشن نہیں دینا. اللہ اکبر. اٹھ پو بھائی، اٹھ پو. یہ دیکھیں مقام کتنا دیا اللہ کے. اللہ نے اپنے بندوں کو، اولیاء اللہ کو، ان علماء کو، تو یہ چیز بڑی اللہ کو پسند ہے. یوسف بھائی آپ نے جو کر رہے ہیں نا، ویسے تو وہ ایک الگ ہے کہ عاجز اس چیز کا متحمل نہیں اور اس چیز کے لائق نہیں ہے. من آنم کے من دانم. میں تو بالکل ہی روڑا کھوڑا ہوں، لیکن آپ کے نزدیک تو میں ایک معزز ہوں نا، تو آپ اس کی عزت کر رہے ہیں. تو یہ واقعی بڑی کمال کی چیز. بس یہ چیز، یہ نعمت اپنے پاس رکھیے گا، انشاءاللہ بلے ہی بلے ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا آپ کو راہ مل جائے گی انشاءاللہ. ہر عالم دین کا ادب احترام، کسی کی بھی تذلیل نہیں، تحقیر نہیں. اور ان کی کتابیں پڑھیں، آپ خود تحقیق کریں، ریسرچ کریں. اور جب آپ نے کوئی ایک عالم دین کی کتاب کھولنی ہے اور ساتھ ہی ذہن میں یہ ہونا ہے اس کا تو خدائی کوئی اور ہے، تو پھر خاک سمجھ آنی ہے بھائی. خاک سمجھ کے آئے گی کہ جب پہلے ہی اس اللہ کے بندے کو تو نے بھائی مشرک بنا دیا کہ اس کا تو خدائی کوئی اور ہے نا، تو پھر کیا سمجھ آنا بیچ میں؟ کیا ایک مشرک سے کیا سمجھ آئے گی؟ اور بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر. ایک طرف تو کہتا ہے کہ ان بابوں کا خدا کوئی اور انہی کی ترجمے اور تفسیریں پڑھتا بھی ہے. بھائی تو کہہ دے نا پھر. اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کیا تیرے نزدیک وہ مشرک تھے کہ وہ اللہ کے ولی تھے؟ بتا دے. یقینی سی بات ہے وہ کہے گا کہ وہ مشرک تھے، وہ شرک کرتے رہے. وہ یہ تو کسی بھی مرزا جونیئر جیلمی کے آپ وہ فالور سے پوچھیں، وہ یہی کہے گا یہ سب مشرکین ہیں. کیونکہ اگر یہ ہم لوگوں کو مشرکین نہ مانتے ہوں تو پھر تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں نا. پھر تو اکیڈمی کی ضرورت ہی ختم ہوگی نا. اگر تو سارے ٹھیک ہیں تو پھر اکیڈمی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر اتنا بڑا چینل اور اتنی ویڈیوز، اتنا حساب کتاب بکھیرنے کی تو ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے نا. یقینی سی بات ہے اس نے ایک بندے نے اکیڈمی جو کھولی ہے یا مطلب اپنے قریب ایک حلقہ اکٹھا کیا ہے، وہ یہی ہے نا ان کا نعرہ کہ بھائی ہم سچے ہیں، بس بقایا سب غلط ہے. حضور ہاں والا جی ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਲਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ؟ میں نہیں جی، توجہ نہیں کوئی ہے. اپنے کماں چ یقین جانو فرصت ہی نہیں ملتی تے بندہ کدھر جائے تے کی کرے. حضور والا شان ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ. ਕੁੱਤੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਲਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. اچھا
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਤਮਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा चलो जाकिर नाइक का भी तुसा नाम ले लिया वे, हुण जाकिर नाइक कोई आलमे दीन ते नहीं है भाई। आलमे दीन होना एक अलग चीज है, मालूमात किसी दे कोल होना एक अलग चीज है। हाँ मालूमात का तखीरा ਉਹਦੇ ਕੋਲ है वे, आलिम ते नहीं है। वो खुद बंदा कहता मैं आलमे दीन नहीं, उन्हें बकायदा तौर ते दरसी उलूम ते नहीं हासिल कीते, एक जाहिल आदमी है। हाँ मालूमात ਉਹਦੇ ਕੋਲ है वे कि उन्हें बाइबल पढ़ी, उन्हें किताबां पढ़ियां अहमद दीदास साहब को, ठीक है ना, वो किताबां पढ़ियां ने उन्हें, ते वो आलिम ते नहीं ना है। तो यकीनी सी बात है कि गैर आलिम को फाश अगलात होणगियां भाई, और हुंदियां भी ने। जाकिर नाइक दियां बड़ियां अगलात ने, और मैं समझना वा कि हुण जाकिर नाइक दा अपना एक शोभा वे कि भाई वो ना तकाबले अदयानो मज़ाहब पे बात करता है, तो ठीक है, वो उसको शोभा रखना चाहिए। फिकही मसाइल या शरई मसाइल उसको, चूंकि वो आलिम नहीं है, उसको बयान नहीं करने चाहिए। वहां पे आके गड़बड़ कर जाता है, वो बेचारा फंस जाता है। इतने इतने मसले उसने गलत बयान किए हुए हैं, तौबा तौबा। तो मुझे कई लोगों ने वो भेजी भी है वीडियोज के, यहाँ पे ये देखो जी। तो मुझे तो बात समझ आ रही होती है ना कि असल बात क्या है कि भाई वो बंदा जब आलिम ही नहीं है तो वो गलती तो करनी है उसने, यकीनी सी बात है। क्योंकि उसका मुताला एक फील्ड है तकाबुल की, वो तकाबुल के ऊपर उसका जरूर नॉलेज है। जी जी ये नए कॉलर आए हैं जोरे वाला शाम, इमरान साहब है जी। जी इमरान खान साहब अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? खैर खुश जी अल्लाह का। ठीक अच्छा है यहाँ पे आपकी? थोड़ा सा रुकिएगा खान साहब। जी जी अब ये मेरा आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया तो मेरी साहब वीडियोस में आप गौर करिएगा कि सलाम लेने वाले हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं। जी अगर कोई शख्स आके हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हम आगे से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। एक शख्स आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर उसको जवाब भी हम पूरा ही देते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक शख्स बगैर सलाम के जब बात शुरू करता है तो फिर हम जवाब भी बगैर सलाम से ही देते हैं। तो ये है कि अगर कोई आके आपको इतनी अच्छी दुआ देता है, ये सलाम एक दुआ है। वो देखिए ना, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकात हो, और उसकी बरकत भी हो तेरे ऊपर। तो भाई उसको उसी तरीके से आप जवाब भी लुटाएं। हक यही है, पूरा जवाब लुटाएं कि अल्लाह तेरे ऊपर भी सलामती और रहमत नाज़िल करे। भाई तूने मेरे लिए दुआ की है तो मैं तेरे लिए पूरी दुआ करूँ। इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर बसा औकात कई बदतमीज, अब जहालत इतनी आम है कि अब क्या किया जाए, हाय लिखेंगे हाय। जी आजकल अब सलाम उनकी हाय को देख के ना तो मैं आजकल सलाम ऐसे किया हाय जाता हाय मैं ही करना शुरू करता, हाय हाय। और एक सलाम आजकल निकला है वो सलाम, मतलब ये पता नहीं किसने निकाल दिया, अल्लाह माफ करे, सलाम। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियां रखी होती हैं और आगे से आके वो लिखते हैं सलाम। अब बंदा उनको क्या बंदा जवाब दे यार, है? तो आगे से मैं भी फिर वैसे ही कहता हूँ बस सलाम, यानी तूने आके मुझे सलाम किया तो मैं तुझे पूरा सलाम क्यों करूं भाई, बस सलाम। अगर मुझे कोई आके हाय कहता तो फिर मैं 2 दफा लिख देता हूं हाय हाय। आहो तो और मैं की करा यार, हाय उन्हें एक बारी कह, मैं 2 बारी कह चले हाय हाय।
हुजूर वाला शान تو मुल्क بہرحال یہ ہے چلے جی اچھا جی عمران خان صاحب بات کریں نہیں یار وہ گل کرن دے انہوں نے وہ گل کرن لگے سن تے میں انہوں نے روکیا سی جی کریں جی بات آپ مفتی مائک اوپن کر لیں صاحب میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں خان صاحب مائک آپ کا نا میوٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں مفتی صاحب ہم علماء کی قدر کرتے ہیں آپ بات کریں ہم سن رہے ہیں اچھا سن رہے ہیں ٹھیک جی جی استاد جی جزاک میرا اللہ ایک جی بڑی سوال مہربانی ہے ٹھیک ہو گیا استاد جی میرا سابقہ میں فرقہ جو ذاتی تھا نا طور میں پہ یقین دیوبندی میرے مانیے گھرانے سے میں تھے نا چلو تو خود بھی عالم ہوں مفتی ہوں لیکن میں دیگر علماء کی اتنی عزت اور احترام کرتا ہوں ذاتی طور پہ بہت احترام کرتا ہوں یقین مانیے عالم ہے بھائی عالم ہے وہ بڑا ہے جس کو اللہ نے عزتیں دی ہیں وہ تو پھر ہمیں بھی کرنی پڑیں گی نا اتنی عزت کرتا ہوں میں اتنا احترام وہ ہمارے ظفر اللہ شاہ صاحب وہ بھی عالم ہے اگرچہ وہ مفتی نہیں ہے لیکن عالم ہے وہ کبھی کسی براڑ پہ آ جائے میں چپ ہو جاتا ہوں کہ بھائی ہمارے بزرگ آئے ہیں عالم دین آئے ہیں ان کو پہلے بات کرنے دیں تو یار ہم جب اس قسم کا رویہ کرتے ہیں تو آپ تو سارے عوام ہیں بھائی میں یہاں پہ درس آپ کو مبشر شاہ کی عزت کا نہیں دے رہا کہ مبشر شاہ کی عزت کریں نہیں میں تو بالکل کوڑا روڑا کھوڑا ہوں کچھ بھی نہیں میں وہ کنسیپٹ کی نفی کر رہا ہوں جو مرزا جونیئر جیلمی نے کنسیپٹ دیا ہے کہ بابوں کا خدائی کوئی اور کتاباں دا کوئی اور انہوں نے چک مارو سائڈ تے اے عالم فاضل کچھ بھی نہیں ہے میں اس عقیدے اور نظریے کی اور کنسیپٹ کی نفی کر رہا ہوں مبشر شاہ نے آج تک نہیں کہا کسی کو بھی کہ بڑی عزت کرو بھائی نا ہمیں تو لوگ ڈائریکٹ گالیاں نکالتے ہیں نا قادیانی اور دوسرے لوگ سارے کبھی بھی نہیں ہمیں تو نہیں یہ چیزیں اس کی خواہش بھی نہیں ہے یقین مان ہے رتی برابر خواہش بھی نہیں ہے تو صرف یہ ہے آپ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہ بھائی نہ اپنا ایمان برباد کرو گے جانا کسی کا کچھ بھی نہیں ایمان تمہارا برباد بیٹا ہونا ہے ہاں وہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب جس نے میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے وہی یہ غیر مطلوب یعنی ایک ہے یہ وہی لیکن غیر مطلوب ہے اس کی وہی یعنی تلاوت نہیں ہوتی بخاری کی حدیث ہے اور بڑی طویل حدیث ہے پڑھے میں کہتا ہوں خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوئے 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 پھر ان اولیاء اللہ کی عزت اور احترام اتنی دل میں بیٹھتی ہے واہ 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 سمجھ آئی کہ نہیں وہ آگے یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے نفل پڑھ پڑھ کے فرض چیزیں جو میں نے کی تھی وہ تو ادا کرتا ہی کرتا ہے نفل پڑھ کے میری قربت اختیار کرتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے نیڑے لگ جاتا ہے مرزا جونیئر جیل میں تو تمہیں وہ اللہ کی قربت سے دور کر رہا ہے وہ کہتا ہے نفل پڑھو ہی نا صرف فرض پڑھیا کرو حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے وہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے آئے ہائے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آگے جا کے اللہ فرماتا ہے فَإِن سَأَلَنِي اگر وہ کبھی مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ عطا کر دے
اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، میں ضرور بر ضرور 110% میں اس کو دیتا ہی دیتا ہوں، میں اس کی بات کو رد کرتا ہی نہیں۔ یہ عربی قاعدے کے مطابق لام تقید با نون تقید ثقیلہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 110%، یعنی پکی گل، مؤکد، تاکید۔ اور یہ شان اولیاء اللہ کو اللہ نے دی ہیں میاں۔ تو وہ دیکھیں بے حیا انسان ان اللہ کے بندوں کو اسی اللہ کی نافرمانی کروا رہا ہے مرزا جونیئر جیل میں، کہ ان سب اولیاء اللہ کے تم گستاخ ہو جاؤ اور بے باک ہو جاؤ، زبانیں لمبی چوڑی کر لو، بس بکواسیات کیا کرو۔ ہاں جی، آپ ذرا غور نہیں کرتے میرے بھائیو؟ تمہیں یہ کتنی دور لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ ہے کہ ساری دنیا کے کیڑے نکال لیے تم نے، تو گزارا یہ ہے کہ کبھی اپنے بھی کیڑے نکالا کرو یار، کبھی کوئی تنہائی کے اندر تھوڑا سا سوچا کرو کہ تیرے اندر کتنے کیڑے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے براڈ پہ آنے سے پہلے بستر پر لیٹ کے، اب یہ میرے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت، کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالوں صرف رب کے ساتھ ہم کلامی، اللہ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں بس۔ پھر وہ دکھڑے جو بھی ہوں پھر اس کو سناؤ، پھر وہ اپنے نقائص بھی پھر تلاش کرو، تفکر کرو، تدبر کرو کہ اللہ سونیا میرے چ تے بھی گناہ، میرے چ بھی گناہ، میرے چ تے بھی گناہ، اور میں تے بڑا بڑا گنہگار۔ وہ جب اپنے گناہ دیکھو گے نا، پھر یقین منو ساری دنیا ہی تمہیں نیک نظر آئے گی کہ یار ساری دنیا تے نیک ہے، جنوں تو گل کرنا پہ وہ تے تیرے تو بڑا نیک ہے۔ تو یہ تدبر اور تفکر کی عادت ڈالیں بھائی۔ 24 گھنٹے لوگوں کے اندر نقائص تو تم تلاش کرتے ہو، اس کے اندر بھی، اس مولوی کے اندر بھی یہ نقص، اس کے اندر بھی یہ، اس کے اندر بھی یہ، اس کے اندر بھی یہ۔ اگر نقص نظر نہیں آتا تو تمہیں تمہارے اندر نظر نہیں آتا، بقایا ساری دنیا کے اندر نقص ہی نقص ہے، بری پڑی ہے جی نقائص سے۔ کوئی خدا کا خوف یار، کوئی تھوڑا جا خوف، مرنا نہیں جی۔ بس اپنا محاسبہ کیا کرو یار، پھر کی ہویا؟ چلو مان لیا ساری دنیا گندی ہو گئی ہے، اپنا بھی کرنا جے کہ نہیں کرنا، اپنا بھی تے کرو نا یار۔ جب اپنا محاسبہ کی عادت پڑ جائے گی نا، خدا کی قسم ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی۔ تم کہو گے ساری دنیا مجھ سے افضل ہے بھائی۔ اب وہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑا بیبا بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے شاید میں نے مرزا جونیئر جیل میں کے فالوور میں سے یہ پہلا فالوور دیکھا ہے جو اس قسم کی وہ عزت دے رہا ہے ہمیں کہ آپ عالم ہیں جی، یہ ہے وہ ہے، آپ کے سامنے میری زبان نہیں کھل رہی۔ اللہ کو یہی چیز تو پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جزا دے بھائی، اللہ جزا دے۔ اچھا بھائی دوستو بہو تسی پھر ہیں تے استاد جی میرا سوال تھا، استاد جی سوال تھا میرا آپ سے۔ جی فرمائیں۔ استاد جی یہ عملیات کے بارے میں پوچھنا تھا، جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں، چلا وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ نہیں یہی عمل یہی ہے، بس نماز پڑھو دھیان نال
اور عمل یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ اور ماں کو کھلاؤ، باپ کو کھلاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کی خواہشات کو پورا کرو. یہ عمل ہے، یہ ہے عملیات. استاد جی یہ کچھ عملیات ایسا ہم تھا کہ کرتے میرا نہیں ہیں اور پتہ نہیں استاد جی کون سے میرا سوال عملیات ایسا میں تھا، ہاں میں سوال ایسا تھا کہ میرے دادا تھے نا وہ بھی عامل تھے، میرے ابو تھے، امی تھے، اور وہ نہیں نہیں تو امی ابو تو وہ ابھی نہیں سب رہے. وہ تو سب وہ ہاں ایسے ہی، وہ ایسے ہی ہے. وہ یہ نہیں، ان کو ان چیزوں کی تو توجہ نہیں کرتے. استاد جی میں نے چلا بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں جو بنا کے دیتے ہیں اس کے حوالے او سے میں بھائی جو ہے نا کوئی وہ آپ چلے سے چلے پوچھنا نہیں ہے چاہتا میرے بھائی یوسف بھائی. چلے جو اللہ نے ہمیں چلے بتائے وہ ہم کرتے نہیں ہیں یار. اللہ نے کہا ہے چلا کٹو نماز پڑھو، وہ ہمیں ہوں. مشکل کیا ہو گئی ہے، حقیقت کیا ہے اتنی اس میں؟ مشکل ہو گئی ہے. نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سے چلے کاٹ رہے ہیں جن کا ہمیں اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. بھائی قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ حکم کہ چلے چلے کٹو. کریں گے وہی ہم استاد جی جو میں نے اللہ ایک پاک حدیث نے فرمایا ہے. جی میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ دور جاہلیت کے جو آپ کے پاس دم ہے وہ مجھے پیش کرو، اگر اس میں شرک نہیں پایا جاتا تو پھر وہ آپ آگے بھی جاری کریں. تو کچھ ایسی میں نے باتیں سنی ہوئی تھی. تو میں بھائی میرا عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے، تو میں اسے پوچھتا رہتا تھا بھائی فلانا بندہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ مرض لگا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ مجھے بتاتا تھا. پھر ایک استاد اس نے مجھے دیا کہ آپ اس سے رابطہ کرو. پھر اس نے مجھے کچھ کلمات بتائے، تو شرک سے پاک تھے وہ بھی. میں نے یہاں پہ سعودی عرب میں رہتا ہوں، تو میں نے پہلے تو اپنے دوستوں سے جو عربیوں سے پوچھا، میں نے بولا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ توحیدی کلمات تھے. تو انہوں نے مجھے دی کہ اتنا جو ہے نا پڑھنا ہے اور 40 دن تک پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس عبور آ جائے گا، کسی کے پاس بھی کوئی بھی روحانی معالج جو ہے نا آپ اس کا کر سکتے ہیں. تو جی اس نے مجھے یوسف میں نے تعویذ نا ابھی بنانے کا جانا ہے، طریقہ وغیرہ بھی میں نے ابھی ہاں جانا ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بس آخری 2-4 کلمات کہہ کے میں پھر اجازت چاہوں. میرے بھائی ان جی جی چکروں میں نہیں پڑتے. یہ چیزیں عمل عملیات تویزات یہ وہ، میں ان چیزوں کی نفی نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ اور چیز ہے. وہ بیٹا وہ بہت آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی. وہ آپ کی خواب اور خیال سے بھی آگے کی چیز ہے. یہ تعویذ جو ہے نا یہ علم الاعداد ہے. وہ علم تو آپ دنیا سے مفقود ہو گئے ہیں. شاید ہی پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایک عالم آپ کو ملے علم الاعداد کا ماہر. بھائی وہ ذائچے بنتے ہیں، اس کا پورا علم تھا، فن تھا. پہلے دور کے اندر باقاعدہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. اب تو وہ علم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. وہ پتہ ہی نہیں کسی کو ذائچہ ہوتا کیا ہے، یہ ذائچہ بنتے کیسے ہے، کہاں پہ کون سا لفظ آنا ہے، وہ کیسے بنتا ہے. تو یہ بہرحال میں بالکل مختصر استاد بات جی. کر رہا ہوں. اس کی ہاں یعنی کہ ابھی اس کی مختصر اس نے مجھے بتائی تھی علم الاعداد کے ذریعے اور حساب نہیں کتاب نہیں نکالتا نہیں، ہوں. یہ سب فراڈ ہے. تو وہ یعنی کہ یہ فراڈ سب ہے. فراڈ ہے، سب فراڈ ہے بھائی. میاں مان لینا، میری بات مان لے، عاجز کی بات مان لے. بالکل بالکل استاد جی، فراڈ ہے یہ. بالکل مانیں گے کتابیں بھی آپ کی ملتی بات. ہیں آپ کو، بڑی بڑی کتابیں ملیں گی اس کے اوپر. وہ علم الاعداد نہیں ہے. یہ جو وہ شمع شبستان رضا اور اس طرح کر کے عملیات اور یہ وہ ملتی ہیں نا، یہ نہیں ہے علم الاعداد، وہ کچھ اور ہے. ٹھیک وہ ہو گیا اگر استاد جی. پڑھنا ہے نا وہ پھر علم، تو وہ اللہ فاضل بریلوی نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھے پھر. وہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو علماء کو بھی نہیں سمجھ آتی، کیونکہ اس فن کا کوئی پایا ہی نہیں جاتا. استاد جی کوئی ایسی ریفرنس مجھے بتا دینا تاکہ میں نے دیکھنی ہے، مجھے زبانی تھوڑا تو نہیں میرا اس کی یاد، طرف تھوڑا رہتا ہوں. مجھے زبانی تو نہیں یاد. بہرحال وہ کتابیں ہیں ان کی علم الاعداد کے اوپر باقاعدہ کتابیں. ٹھیک ہے، تو مجھے ٹھیک زبانی ہو تو گیا نہیں استاد یاد. جی. لیکن چونکہ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس فن کے ماہر تھے، باقاعدہ اس فن کے ماہر تھے. وہ تو یہ فن ایسے آتا نہیں ہے نہیں ایسے کگیاں مار مور کے دے دے تویز ہے جی. وہ کی تویز تینوں پتہ ہے کی لیے چلیں بھائی، رب رکھا جی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी